کر، چاہت ہی نہیں اور کوئی کام عطا کر، ساقی میری مرضی کا ہی انعام عطا کر۔ ساقی میری مرضی کا ہی، ساقی میری مرضی کا ہی انعام عطا کر۔ ساقی نے کہا بخشش و کوثر ہے ارم ہے، ابھی منبر پہ لے، بخشش چاہیے ابھی، کوثر چاہیے ابھی، ارم چاہیے ابھی۔ ساقی نے کہا بخشش و کوثر ہے ارم ہے، میں نے کہا یہ سب میری امید سے کم ہے۔ جی سلام ہے تیرے ساتھ میں، مولا تیری نوکریاں قبول فرما۔ ساقی کیا کہنے علی عمران کہتا ہے دینے والے کو بھی اب مزہ آئے گا۔ ساقی نے کہا بخشش ہو، کوثر ہے ارم ہے، میں نے کہا یہ سب میری امید۔ دربار ایسا تھا نا، ڈر ڈر کے کرنی تھی بات، میں نے کہا یہ سب میری امید سے کم ہے۔ فرمایا پھر کیا چاہیے؟ میں نے کہا انمول کوئی شے در انمول سے لوں گا۔ ساقی آپ نے مجھے کیا کیا فرمایا؟ جنت، کوثر، بخشش۔ میں نے کہا معافی چاہتا ہوں، انمول کوئی شے در انمول سے لوں گا، کوثر میں کبھی ماتمی ماحول سے لوں گا۔ ماتم کرتے کرتے، یہ ہاتھ مارتے مارتے، یہ ماتم کرتے کرتے، رل کے رل کے رل کے آئے نری بس اب راشا تھکتے نہیں گیا۔ ایک منٹ اور، انمول کوئی شے در انمول سے لوں گا، کوثر میں کبھی ماتمی ماحول سے لوں گا، بخشش تو کلندر کے ہی کشکول سے لوں گا۔ اس کشکول کا کون مجھے اس کشکول کی قیمت دے سکتا؟ کس کے پاس میں اکبر بولتے رہو سارا سال، اس کشکول کی قیمت ہی نہیں بنتی۔ انمول کوئی شے در انمول سے لوں گا، کوثر میں کبھی ماتمی ماحول سے لوں گا۔ اور سلام ہے آخری بندے نوں، اس آخری ہاتھ میں میرا سلام ہے، بخشش تو کلندر کے ہی کشکول سے لوں گا، جنت کی ضرورت ہوئی بہلول سے لوں گا۔ یہی تو حسن تھا اس مصرے کا، اس حسن پہ کوئی بندہ نہ بولا تیرا شکریہ، کوئی خوشامد نہیں، میری طرف سے سلام اور سلوٹ قبول کر۔ جنت کی ضرورت ہوئی، جنت کی ضرورت ہوئی تو میں تو مولویوں سے کہہ کے چھکے ہوں، جب بات ہوتی جنت نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی، بہشت نہیں ملے گی، میں کیا کروں جنت؟ کس کو چاہیے جنت؟ کس نے مانگی ہے جنت؟ چھت پر علم ہے، صحن میں ہے ذکر پنجتن، اور جنت میں کیا کروں؟ میرا گھر ہی بہشت ہے۔ کون کہہ رہا ہے تجھے جنت لینے مجھے؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، ضد نہ کر، تو مجھے پھر دوست میں لے جا، تو مجھے پھر دوست میں لے جانے کی راستہ چھوڑ، مجھے کر دے تو اپنی جنت کو ذرا اور سجا لے رضوان، اس سے بہتر تو میرے گھر۔ بات پھر آگے نکل جائے گی۔ میں تو مطلب ان نوکروں میں سے ہوں، بادشاہ کے ان کتوں میں سے ہوں جس نے ایک دفعہ خالق سے کہہ دیا تھا، ہاں میں نے تو اللہ سے کہہ دیا تھا تیری شنائیوں کا
دل نہ بے دیدار ہو جائے، تیری شنائیوں کا دل نہ بے دیدار ہو جائے، نہ شہر خلد قصہ وصال یار ہو جائے۔ موالی چھوڑ کے کربل ارم جانا نہیں چاہتے، مگر جاتے ہیں جنت نہ تیری بیکار ہو جائے۔ بنی گئی ہے تو چلو میں چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے جو بنائی ہے اس نے تو پھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ اتنا جی موالی چھوڑ کے کربل ارم جانا نہیں چاہتے، مگر جاتے ہیں جنت نہ تیری بیکار۔ انمول کوئی شاید انمول سے لوں گا، کوثر میں کبھی ماتمی ماحول سے لوں گا، بخشش تو کلندر کے ہی کشکول سے لوں گا۔ جنت کی ضرورت ہوئی بہلول سے لوں گا، فرمایا جنت نہیں لیتا، کوثر نہیں لیتا، بخشش نہیں لیتا، لیتا کیا ہے؟ میں نے کہا انعام یہی ہے کہ صدارت ہو تقی کی، ان ماتمی آنکھوں کو زیارت ہو تقی۔ بولی یار میرے نال دیکھو 7 سال بچ گیا کسے بندے تے بولو میرے نال تے تھک گئے ہو تے یال نسل جیوے توڑی، نسل جیوے توڑی، اے حلالی جیون۔ آئے نری شوقہ صاحب الہی آمین۔ ماتمی آنکھوں کو، ان ماتمی آنکھوں الہی آمین زیارت ہوتا۔ فرمایا بس، میں نے کہا نوکروں کے ہاں کہاں بس ہوتی، فقیروں کے ہاں، منگتوں کے ہاں، سوالیوں کے ہاں کہاں پاس ہوتی ہے؟ فقیر تو ہوتا ہی وہی ہے جو مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، اور پھر اس دروازے سے مانگنا، اس دروازے کے بارے میں فقیر کو کنفرم ہو کہ اس دروازے میں ختم نہیں ہوتا، جس دروازے پہ حد ہے ہی نہیں وہاں تو فقیر مانگتے ہی رہتا ہے۔ ساکی اگر تیرا دینے پہ دل ہے تو پھر بس نہیں۔ ایک سوال اور بھی ہے، یہ بزم، یہ ماحول، یہ عنوان تقی ہے، ہم کو یہ خبر ہے وہ محمد ہے، علی ہے، ہاں ہم کو یہ خبر ہے وہ محمد ہے، علی ہے، معصوم ہے، سلطان ہے، سرور ہے، سخی ہے، خالی نہیں جانا یہ سخاوت کی گھڑی ہے۔ مولا ہمیں دن بھر کی عبادت کا صلہ دے، کچھ اور نہیں چاہیے، قائم سے ملا۔ گلیاں ہیں بغداد کی اور بال کھلے ہوئے ہیں بطول کے، گن کے 1 منٹ پڑھوں گا۔ جو زہر حسن کے دور کا بچ گیا تھا وہ ملا ہوا ہے تقی کو، پتھر کا گلے جائے تیرا، مگر فرق بڑا ہے۔ حسن کو زہر ملا تھا، ٹکڑے جگر کے کٹ کے آتے تھے، کبھی حسین سنبھالتا تھا، کبھی عباس سنبھالتا تھا، کبھی علی کی بیٹیاں سنبھالتی تھیں۔ اس غریب کو زہر ملا ہوا ہے، اکیلا کمرہ ہے، جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا ہے، مدینے کی طرف منہ کر گیا تھا، لیت علی یختن مثل عقیلۃ القریش، کاش آج کوئی زینب ہوتی، کاش میرے پاس کوئی زینب ہوتی۔ سائی منظور آدھا منٹ پڑھ لیا میں نے، آدھا منٹ اور پڑھ لوں۔ ایک جملہ، کاش وقت ہوتا، کاش یا میں پانی نہ ہوتا، پھر میں اپنے اسلوب سے پڑھتا، ختم ہو گئی مجلس۔ ایک درد پڑھ لوں اور یہ ہاتھ باندھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں برداشت کیجیے گا، پڑھنا مجھے آدھا منٹ اور ہے، ہاں برداشت کیجیے گا، یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، صرف ایک تکلیف پڑھ رہا ہوں۔ یوں تو زندگی میں تیرے اس مولا کو، اس جواد مولا کو 25 سال 2 ماہ 18 دن میں پتہ نہیں کتنی تکلیفیں ہوئی ہوں گی، لیکن 17 سال ظاہر المدت امامت ہے، 17 سال کے ظاہر المدت امامت میں مامون سے لے کے معتصم تک
ان حرامزادوں نے پتہ نہیں کیا کیا تکلیف دی ہے، لیکن میرا مولا ایک تکلیف کو یاد کر کے، جیسے کل علی عمران منہ پہ ماتم کر رہا تھا، انکل کرتے ہیں آپ حلالی ماتم کرتے ہو، ویسے میرا مولا کبھی کبھی بیٹھ کے منہ پہ ماتم شروع کر دیتے تھے، سینے پہ ماتم شروع کر دیتے تھے۔ پوچھا ایک مرتبہ کسی نوکر نے، مولا اتنا ماتم کرتے ہو تو روتے کیوں روتے ہو؟ فرمایا بس ایک دن ایسا آیا جب اس معتصم کتے نے مجھے دربار میں بلایا اور آگے لوگ شراب پی رہے تھے، اس حرامزادے نے مجھے دربار میں بلایا، آگے لوگ شراب پی رہے تھے، 100 گانے والیاں اس نے بلائی تھی، وہ گانے والیاں اونچا اونچا گانا گا رہی تھی، ڈھول بج رہا تھا، طبل بج رہے تھے، شراب پی جا رہی تھی، اور میں درمیان میں بیٹھا تھا۔ مجھے آج تک یہ درد نہیں جا رہا کہ شرابیوں میں کھڑا ہوا تھا، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں تقی مولا محسوس نہ کیجیے گا، یقیناً شرابی بھی تھے، ڈھول بھی بج رہا تھا، تب بھی بج رہے تھے، شرابی شراب بھی پی رہے تھے، آپ مرد تو تھے نا۔ مولا میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے 100,000 نفر بودند برائے طبلہ، 1,00,000 بندہ ڈھول بجا رہا تھا، درمیان میں کہہ رہی تھی او ماں اکبر کی، نہیں آتا کسے ماتم، ساری جگہ کے معافی مانگے، جنازہ امام کا، 1,00,000 بندہ ڈھول بجا رہا تھا، اور درمیان میں کہہ رہی تھی او میں غازی کی ملکہ ہوں، او میں اکبر کی ماں ہوں، او مجھے اس موڑ پہ چادر دے دو،